بچا لیا قربان مسلمان بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا روزہ نماز دینے محمد کی عظمت روزہ نماز دینے محمد کی عظمت ارے تنہا میرے حسین نے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا دین نبی بچا لیا اتنا ہمت کہیں دین نبی بچا لیا اتنا ہمت کہیں ارے کہیے علی کے لال نے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر ارے دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين ست من الأسباب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ محرم کی نسبت سے آج ہماری یہ دوسری خصوصی مجلس ہے. پچھلی مجلس خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسبت سے تھی، اور آج کی یہ مجلس نواسہ رسول گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ماہ محرم میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کو سمجھنی اور سیکھنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں تاریخ اسلام کے بعض بڑے اہم واقعات پیش آئے، اور ان واقعات نے اس امت کے اوپر اتنا گہرا نقش چھوڑ دیا کہ جس کے اثرات آج بھی باقی ہیں. لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے، مومن کے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ وہ کامیاب ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ معمولی ہستی اور معمولی انسان نہیں. آپ کے پاس بڑی نسبتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات، اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن ایک ایسی نسبت ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا اثر موجود ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب نواز ہیں. ان ہستیوں سے محبت کرنا نہ صرف ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اور مشائخ نے لکھا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اہل بیت عظام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے سے محبت رکھنا صحیح عقیدے کے ساتھ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ موت کے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. اور فرمایا اگر خدا نخواستہ کسی کے دل دماغ میں ان ہستیوں سے متعلق کوئی کمزور بات آ جائے، چونکہ آل پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا خاندان ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی شخص کے دل دماغ میں آل پیغمبر کے لیے کمزور خیال آیا، خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جائے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ان کا تذکرہ وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ان سے محبت وہ ہمارا ایمان ہے.
تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مبارک شخصیت کا، اس مبارک نسبت کا کچھ تذکرہ ہو. جی 7 باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں. سب سے پہلی بات، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے کیا ہیں؟ نواسے. اور نواسا کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کی اولاد کو، بیٹی کی اولاد کو. تو سب سے پہلی بات، آپ علیہ السلام کی کل بیٹیاں، کل صاحبزادیاں کتنی؟ نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب. نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش، نام رکھنے کا مرحلہ عقیقہ. نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب. نمبر 5، واقعہ کربلا کا پس منظر. نمبر 6، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نمبر 7، عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت اور ہمارے یعنی ایک مسلمان کے کرنے کے کام کیا ہے. جی پہلی بات، آپ علیہ السلام کی کل صاحبزادیاں اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی بیٹیاں؟ یہ یاد رکھیں. امت مسلمہ کے نزدیک آپ علیہ السلام کی کل بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. 4 بیٹیاں. ان 4 بیٹیوں کے نکاح کن سے ہوئے؟ آپ علیہ السلام کے داماد کون ہیں؟ حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص قاسم ابن ربیع اموی سے. حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے. حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت عثمان کے نکاح میں اللہ کے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں آئیں؟ 2. یہ ان کا اعزاز ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی پیغمبر کے امتی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں. چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سب سے لاڈلی چہیتی صاحبزادی اور بیٹی ہے. ان کا نکاح ہوا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے. جی اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے ہیں. تو حضرت فاطمہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور سے دیکھیے گا دوسری بات یہ کہ یہ جو نکاح ہوا، اس نکاح کے مرکزی کردار شخصیات کون ہیں؟ دیکھیں نا، ایک بچے کا بچی کا جب نکاح ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی کس نے رشتہ کروایا، یہ رشتہ کیسے ہو گیا. تیسری بات، حق مہر کتنا تھا اور خرچہ کرنے والے کون تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ ایک زرہ تھی جو مہر میں طے ہوئی، وہ زرہ کس نے خریدی. پانچویں بات، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد اور ان کے نام. پہلی بات، حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیسے ہوا. دیکھیں دوستو، توجہ ادھر میری طرف کریں. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیسے ہوا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح تک پہنچ گئی تو اس بارے میں سب سے پہلے حضرات شیخین سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. اس لیے کہ دیکھیں، جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے نا، کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے. اب آپ علیہ السلام نکاح کے عمر کو پہنچ گئی، یقیناً آپ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نکاح ہو کیا کریں.
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ پیغام دے دیں اپنے لیے. حضرت عمر نے فرمایا تو آپ پیغام دے دیں, آپ کا زیادہ قریبی تعلق ہے. دونوں حضرات نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا, لیکن دونوں کو آپ علیہ السلام نے ایک جواب دیا کہ میری تمام بیٹیوں کے نکاح کے لیے شوہر کا انتخاب اللہ کی جناب سے ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے ہم اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا میں تو اسی کو طے کروں گا. دونوں حضرات سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے لیے کوئی اور شخصیت طے ہو چکی. اس کے بعد دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ جائیں, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئے گی, لہذا آپ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے, آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے, لیکن مجلس کا رعب, ہیبت اور آپ علیہ السلام کی شخصیت کا اثر ایسا تھا کہ کچھ بول ہی نہیں پائے, کیا کرے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے اور آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا. فرمایا علی کیا آپ فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں, میرے دل میں یہ بات آئی اور مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ جا کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو جائے. جی دیکھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے لیے دوسرے حضرات نے بھی پیغام بھیجا, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی آتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹیوں کے نکاح کے فیصلے من جانب اللہ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی باندی سے کہا آپ پیغام دے, تو فرمایا میرے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں پیغام بھیج سکوں. جی اب نکاح کے مرکزی کردار کون بنے؟ جی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما, انہوں نے آپ کو تیار کیا کہ آپ بات کریں. بالآخر میں نے ہمت کی اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں چلا گیا, پر ہیبت کی وجہ سے مدعا بیان نہیں کر سکا. مدعا سمجھتے ہیں نا, دل کی بات. آپ نے خود میرے دل کی بات ارشاد فرما دی. آپ نے فرمایا علی شاید تم اس لیے آئے. جی اب حق مہر کتنا تھا اور خرچہ کرنے والے کون؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ اتنے مہر کے عوض میں. سنا ہے نا دوستو؟ اس لیے حق مہر ضروری ہے. اگر کسی نے یہ کہا نکاح میں کہ میں مہر نہیں دوں گا اور نکاح کروں گا, فقہا نے لکھا ہے کہ تب بھی اس کو مہر دینا پڑے گا, چاہے کچھ بھی یہ کہہ دے, دینا پڑے گا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر وہ کمزور تھے, اسباب نہیں تھے ان کے پاس. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مہر میں کیا دیں گے پھر میری بیٹی کو؟ جی دیکھیں, آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ تو عرض کی کہ صرف ایک زرہ ہے. کیا ہے؟ زرہ سمجھتے ہیں نا, جو مجاہد جسم کے اوپر پہنتا ہے حفاظت کے لیے, اور اس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی زرہ کی رقم کو میرا مہر طے کر دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم اپنی زرہ 400 درہم میں بیچ دو اور یہی 400 درہم میری بیٹی کے لیے حق مہر بن جائے گا. بات کر لو. تو 400 درہم کی زرہ آپ کا حق مہر بن گیا. لیکن اب ہوا کیا آگے؟ جی زرہ کس نے خریدی؟ دیکھیں نا, یہ باتیں آج ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا تاثر ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ یہ حضرات آپس میں کچھ الجھے ہوئے تھے یا ان میں کوئی اختلاف تھا یا آپس میں دور تھے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے نکاح کی زرہ بیچنے گئے، وہ زرہ خریدنے والا کون؟ جی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے تو حضرت عثمان نے وہ زرہ 400 درہم میں لے لی، 400 درہم میں، اور جب حضرت علی جانے لگے تو وہ زرہ بھی ان کو واپس کر دی، 400 درہم بھی اور زرہ بھی واپس کر دی۔ فرمایا میری چاہت ہے کہ علی کی شادی میں عثمان کا بھی حصہ ہو جائے، اندازہ لگائیں، علی کی شادی میں عثمان کا بھی حصہ ہو جائے۔ جی، اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، ان کی اولاد اور ان کے نام۔ جی، اس نکاح سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت محسن، یہ ان کے بھائی ہیں لیکن یہ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں دوست۔ چوتھے نمبر پر ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اور 5ویں نمبر پر بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ جی، دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کیا ہے، خاندانی نسب کیا ہے؟ جی، آپ کا نسب یعنی پورا نام دیکھیں، ابو عبداللہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، المؤمن کو بلائیے، یہ آپ کا پورا سلسلہ نسب ہے۔ جی، حضرت حسین کی پیدائش اور پھر نام رکھنے کا مرحلہ اور عقیقہ۔ جی، یہ چیزیں یاد رکھیں دوستوں، بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، بنات سے بار بار فون آ رہا ہے، بنات سے فون آ رہا ہے، 5 شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ یہ نظر آ رہا ہے دوستو، کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا۔ لیکن آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے حرب نام تبدیل کر کے کیا نام رکھا؟ حسین نام رکھا۔ اور آپ نے عقیقے میں 2 مینڈے 2 دمبے ان کی طرف سے قربان کیے، اس لیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو عقیقے میں کتنے بکرے یا دمبے ہو؟ 2 ہونے چاہیے۔ جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے، تو جو ہمارے علماء اکابر کی مجالس اور بیانات میں نہیں بیٹھتا ہو تو اس کو ہم کیسے یقین دلائیں کہ ہمارے ہاں اہل بیت کے فضائل و مناقب کس انداز سے بیان ہوتے ہیں؟ ایک چیز ہوا اڑا دی گئی کہ یہاں اہل بیت کے فضائل نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے جن ہستیوں کی محبت ہمارا ایمان ہو ان کے فضائل و مناقب کیسے بیان نہیں ہوں گے۔ ہمارے مدارس میں جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، ایک طالب علم دورہ حدیث پڑھ کے جب عالم بنتا ہے، جتنی کتابیں حدیث کی ہیں ان تمام ابواب کے اندر محدثین نے فضائل و مناقب اہل بیت کو مستقل قائم فرمایا۔ احادیث مبارکہ، دوسرے نمبر پہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کربلا سے محبت، تیسرے نمبر پہ خلفائے ثلاثہ۔ خلفائے ثلاثہ کون ہے دوستوں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، تینوں، ان کی حضرات حسنین سے کیا محبت اور عقیدت تھی۔ جی، اب احادیث مبارکہ میں فضائل کیا ہے؟ بے شمار احادیث ہے، صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اللہم احب من احب، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی یہ میری اولاد ہے، اور اے اللہ جو بندہ حسین سے محبت کرے آپ ان سے محبت فرمائیں۔ دوسری روایت میں فرمایا ہما ریحانتا الجنہ، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ تیسری روایت میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جی،
آپ علیہ السلام نے کتنی محبت کی اپنے ان نواسوں سے. جی حضرت ابو یعلا کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دعوت سے آ رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں کھیل رہے تھے. آپ نے جب ان کو دیکھا گود میں لیا اور ان کو بوسہ دیا. ایک مرتبہ آپ رونے کی آواز سنی، فرمایا فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کو مت رلاؤ. جی خلفائے ثلاثہ کی حضرات حسنین سے کتنی محبت تھی. دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں فرماتے، جب خلیفہ بنے نا تو کیا فرماتے، اے حسین تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، اور میرے دوست علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہو، اور ہمیشہ بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شرکائے بدر کے برابر 5000 درہم وظیفہ ان کے لیے مقرر ہوا، اور جب حضرت عمر ان کو دیکھتے تو فرماتے ہمارے سروں پر عزت کا تاج اللہ کے فضل اور خاندان نبوت کی برکت سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات حسنین نے اتنی محبت فرمائی کہ شہادت کے وقت پہرا دینے والے بھی یہی حضرات. جی واقعہ کربلا کا پس منظر. اب میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ واقعہ اہم بھی ہے لیکن احتیاط اور انتہائی نازک بھی ہے، اس لیے کہ یہ واقعات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے 51 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 51 سال کے بعد. اور اتنے عرصے میں تقریباً صحابہ دنیا سے بھی جا چکے تھے. اب اس واقعے کو جتنا بھی نقل کیا گیا اس میں تقریباً سہارا ہمارے ہاں تاریخ اور تاریخ کی کتابوں سے. تاریخ کیا کہتی؟ اور یہ بات جو ہماری تاریخ اسلام کی مجلسیں پہلے ہوئی ہے اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ انتہائی بڑا ظلم ہماری تاریخ کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے اور اس پر کتابیں جمع کرنے والے لوگ زیادہ تر وہ تھے جن کا کوئی دین اور شریعت سے زیادہ واسطہ نہیں تھا. انہوں نے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف اپنے اندر کا بغض خوب اتارا ہے. لہذا کسی نے تو نعوذ باللہ واقعہ کربلا کو ایسے نقل کیا کہ حضرت حسین کو مجرم بنا دیا کہ نعوذ باللہ یہ مجرم تھے اور یزید حق پر تھا. اور بعض نے اس کہانی کو ایسی ایک شکل اور ایسا جذباتی پن اور انداز دے دیا کہ لوگ بس اس کو سنیں اور روتے رہے، پیٹتے رہے، سر مارتے رہے. یعنی دونوں طرف کی ایک انتہا پسندی جو ہے وہ امت کے اندر وجود میں آ جائے. تو اس لیے واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، کیوں پیش آیا اور کیا معاملات ہوئے، اس سے متعلق کچھ ضروری بات انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے. جی واقعہ کربلا کا پس منظر، یہ بات یاد رکھیں دوستو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، چوتھے خلیفہ، تو 5ویں نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. حضرت ان کے بعد خلافت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ اٹھا ہے. کن کے انتقال کے بعد؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اور یزید کا مسند نشین ہونا، یزید کی زبردستی بیعت سے حضرت حسین کا انکار، ہزاروں خطوط کا پہنچنا اور اہل کوفہ کا اصرار کہ آپ کوفہ آئیں. حضرت حسین کو 10,000 خط لکھ کر کوفہ بلایا. اس فیصلے پر اکابر صحابہ کی رائے کیا تھی؟ حق کے لیے بڑا اقدام اور خروج یعنی نکلنے کا فیصلہ، خاندان اہل بیت کی روانگی، کوفہ پہنچنے پر بے وفائی کے مناظر، میدان کربلا آمد اور یزیدی لشکر سے بات چیت. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا.
ان کی جگہ خلافت پہ ان کے بیٹے یزید بیٹھ گئے. اب دیکھیں یہاں بات سمجھیں. ہمارے یہاں نعوذ باللہ ایک ایسی ذہنیت پیدا کی گئی اور اس کو پیدا کیا جاتا ہے کہ بیٹا اگر نالائق نکلے، بیٹا اگر نافرمان نکلے، بیٹا نکما اور نکٹو نکلے، تو آپ بتائیں کہ اس بیٹے کی نالائقی کا ذمہ دار کیا اس کے والد کو قرار دیا جائے؟ ایک والد ہو، وہ عالم ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، امام ہے، اللہ والے ہیں، خدا ترس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی شان بیٹا نافرمان نکل آئے. اس کی آسان مثال نہیں ہے دوستو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن کنعان ہے، وہ مسلمان بھی نہیں، کافر اور مشرک ہے. تو کیا نعوذ باللہ کوئی اس کا قصوروار حضرت نوح علیہ السلام کو کہے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن آپ کے والد آزر ہیں، وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں. تو والد کے شرک کا الزام کیا بیٹے پر آئے گا؟ نہیں آئے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف صحابی نہیں، بڑے درجے کے صحابی، کاتب وحی ہے. ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں ہیں. ان کو آپ علیہ السلام نے خصوصی دعاؤں سے نوازا ہے. لیکن جب انتقال ہونے لگا تو تمام قریبی ساتھیوں کے مشورے سے طے ہوا کہ ان کا بیٹا ہے یزید، جس کی ابھی بات ہوگی. یہ یزید اس وقت ایسا نہیں تھا، اس میں بڑی صلاحیتیں تھی، نظام کو چلانے کی خوبیاں تھیں، ظاہری حالات بالکل صحیح تھے. لوگوں نے کہا کہ وقت پر فیصلہ کر کے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ طے کر دیں تاکہ کل نظام خلافت پر کوئی انگلی نہ اٹھے، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، اور بیٹا اس وقت صحیح ہو، لائق ہو، فرما بردار ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی جگہ اپنا جانشین طے کر لیا. لیکن اس وقت بھی دیکھیں حضرت امیر معاویہ نے ان سے کیا فرمایا، آپ دیکھیں. وفات سے پہلے یزید کو وصیت کی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے پر لے آئیں گے. دیکھیں حضرت امیر معاویہ کی فراست کو دیکھیں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ایسا کر لیں گے، پیغمبر کے نواسے کو آپ کے مقابلے پر لے آئیں گے. تو کیا کرنا؟ ایسا ہوا تو تم ان کی عزت کا خیال رکھنا اور درگزر کا معاملہ کرنا. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی ہو، بیٹے کو سمجھایا ہو، اور اس وقت کوئی صورتحال بھی ایسی نہ ہو، تو اب آپ خود بتائیں کہ نعوذ باللہ بعد میں یزید نالائق فاسق فاجر بن جائے تو کیا ان کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی غلط اور برا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کی آج اشد ضرورت ہے. آج بڑے فتنے عام ہو گئے اور ہمارے ذہنوں میں ان مبارک شخصیات، ہستیوں اور اس جماعت کی نعوذ باللہ بے اکرامی اور ناقدری کو ایک ترتیب سے پیدا کیا جاتا ہے. جی، اب یزید کی زبردستی بیعت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انکار. جب وقت تھوڑا گزرا، یزید فسق و فجور میں مبتلا ہونے لگا، غلط اعمال کے اندر لگ گیا. تو لوگوں نے جو قریبی مشیر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ مکہ والوں سے، مدینہ والوں سے بھی بیعت لیں، بڑے بڑے لوگ تو وہاں پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر کے نواسے وہاں پر ہے. جب تک وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں تو آپ کا نظام مضبوط نہیں ہو سکتا. تو اب یزید نے بیعت کے لیے حضرت حسین پر اصرار کیا. کیسے کیا؟ جی، یزید نے والی مدینہ، والی کہتے ہیں گورنر کو، مدینہ کے گورنر تھے ولید ابن عتبہ کو خط لکھا اور کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دیکھیں تین بڑے حضرات، ان کو بیعت پہ مجبور کریں. لیکن ہوا کیا؟ یہ حضرات راتوں رات مکہ مکرمہ چلے گئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک فتنے کی طرف بات جا رہی ہے، لہٰذا آسان حل یہ ہے
کہ مدینہ کی آبادی سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے. جی اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر کیوں کربلا گئے, کیوں کوفہ گئے؟ اس کی وجہ ہزاروں خطوط پہنچے اور اہل کوفہ نے اصرار کیا. جی اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے اور کیا کہا, آپ کوفہ آئیں, لوگ یزید کے بجائے آپ کی خلافت پر متفق ہیں. اس بات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سوچنے پر مجبور کیا اور انہوں نے کوفہ کا ارادہ کیا اور اہل خانہ کے ساتھ ارادہ کیا کہ گھر والوں کو بھی لے جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ اب یہاں دوستو تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں. ہمارے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی. ایک آدمی کو اگر پہلے سے پتا ہو, آپ ہم میں سے ہر ساتھی اپنے اوپر لے لیں, آپ نے کراچی میں کسی علاقے میں جانا ہو اور آپ کو صرف یہ خدشہ ہے کہ اس علاقے کے حالات صحیح نہیں ہیں لیکن آپ کا ضروری کام ہے, تو کیا خیال ہے مستورات اور بچوں کو ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں نا. آپ کہیں گے بھئی حالات صحیح نہیں, کسی ذمہ دار دوست کو, ساتھی کو, ایسے کو ساتھ رکھیں گے کہ جو مشکل میں آپ کے کام آئے. یہ تو عقل کہتی ہے دوستو کہ جہاں پہلے سے کوئی خطرہ اور اندیشہ ہو انسان اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں رکھتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے بڑے انسان اگر اپنے ساتھ مستورات اور بچوں کو لے جا رہے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کے دل دماغ میں کوئی اندیشہ نہیں تھا, حالات بالکل نارمل تھے اور ان کو لگا کہ وہاں جانا ہے اور لوگ تیار ہیں. بالکل. جی اس فیصلے پہ اکابر صحابہ کی رائے. اب جب جانے لگے تو ساتھیوں سے, بڑے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کروں. جی اب آپ دیکھیں, جو بڑے حضرات تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, یہ سگے چچزاد ہیں آپ کے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, حضرت جابر ابن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ, یہ بھی آپ کے چچزاد. ان 5 صحابہ سے مشورہ کیا, سب حضرات نے منع کیا کہ نہیں, کوفہ کے لوگ بے وفا لوگ ہیں, مت جائیں, ہمیں ان خطوط سے بے وفائی کی بو آتی ہے. لیکن انہوں نے جب اصرار کیا تو بالآخر کہا کہ جانا ہی ہے تو گھر والوں کو ساتھ نہ لے جائیں. جی حق کے لیے بڑا اقدام اور خروج کا فیصلہ. اب وہاں سے خطوط آ رہے ہیں, خطوط میں ایسی باتیں ہیں کہ آپ پہنچیں اور ہم تیار ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اب اگر میں نہیں نکلا تو شاید یہ موقع ضائع ہو جائے, یزید جیسا فاسق آدمی امت پر مسلط رہے گا, لہٰذا حالات سازگار لگتے ہیں, نکلنا چاہیے. جی ان ساری باتوں کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شرح صدر کہتے ہیں مومن کے دل کے اطمینان کو, اور جذبہ اس قدر بلندی پر تھا کہ بہر صورت جانے کا ارادہ کیا کہ نہیں جانا تو ہے. جی اب خاندان اہل بیت کی روانگی. جی اب دیکھیں دوستو, یہ حضرات کہاں پر تھے؟ مکہ مکرمہ میں. مدینہ سے تو مکہ آ گئے, اب مکہ سے سفر کر کے, اتنا لمبا سفر کر کے جانا ہے کہاں پر؟ کوفہ میں, کوفہ کربلا میں. یہ تو آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی اگر پہلے سے جنگ کے اور جہاد کے ارادے سے جا رہا ہو, اتنا لمبا سفر کرنا ہو, وہ صرف 72 افراد کو لے جائے گا اور پھر اس میں مستورات اور گود کے بچوں کو بھی لے جائے گا. کچھ چیزیں عقل کے خلاف ہے جس سے ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اتنا لمبا سفر طے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں. اصل علاقہ کوفہ ہے. کربلا تو ایک چھوٹا سا, آج بھی چھوٹا سا, ہم نے خود دیکھا, ایک علاقہ ہے, ایک میدان تھا اس وقت, اور کوفہ کا ایک حصہ ہے اس کا ایک. جی کل 82 افراد تھے جس میں آپ کے اہل خانہ خدام بھی شامل تھے. روانہ ہو گئے. اچھا جب روانہ ہوئے تو راستے میں اپنے چچزاد بھائی تھے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ, ان کو پہلے بھیجا. جب یہ گئے تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا اور کہا کہ حالات بالکل صحیح ہے, آپ آ جائیں. لیکن اور تسلی ہو گئی, اب روانہ ہو گئے. لیکن جب مزید آگے گئے
تو راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی. اب اندازہ ہو گیا کہ واقعی جو ساتھیوں نے پیچھے مشورہ دیا وہ صحیح تھا, یہ تو دھوکہ ہو گیا. لیکن اب واپس کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کے بھائی ساتھ تھے اور خود آپ کے چچزاد بھائی ہیں. انہوں نے کہا ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لے کر ہی اب جائیں گے, اب تو ہم نہیں جا سکتے. جی, یہ دوستوں عراق میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار ہے, ان کی قبر ہے. جی, یہ اندر سے ان کی قبر ہے دوستوں. وہ اس انداز سے قبریں بنائی جاتی ہے کہ بالکل چاروں طرف سے بالکل پیک ہوتی ہے, جالیاں ہوتی ہے. جی, اب کوفہ پہنچ گئے, وہاں بے وفائی کا منظر, اس لیے کہ وہاں سے تو بڑے خطوط آئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اب بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید لوگ تعاون کریں گے, لیکن ہوا کیا؟ جی, ہزاروں خطوط لکھ کر آپ کو بلوانے والے صورتحال کی سنگینی کو دیکھ کر چھپکے سے آگے پیچھے ہونے لگ گئے. یہ وفادار تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے, جنہوں نے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا. یہ وہ وفادار تھے. جب حالات کی سختی دیکھی تو آپ آگے پیچھے ہونے لگ گئے, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے. جی, میدان کربلا آمد اور یزیدی لشکر سے بات چیت. جی, اب دیکھیں کربلا ایک میدان تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حالات سازگار نہیں, شہر کی آبادی سے نکل کر اس میدان کے اندر چلے گئے اور پیغام بھیجا کہ بھئی یزید سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو یزید کی طرف سے گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. یہ انتہائی بدبخت ترین آدمی ہے دوستو, ابن زیاد. اس کو جب پتہ چلا تو اس نے حر ابن رباحی کو آپ کو گرفتار کرنے بھیجا کہ جاؤ اور حضرت حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ. جب حر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 صورتیں رکھی. دیکھیں, پہلی کیا فرمائی کہ ہمیں واپس مدینے جانے دیا جائے, ہم واپس چلے جاتے, ہمیں تو دھوکے سے بلایا گیا. دوسری صورت یہ کہ اگر نہیں تو قریبی ملک کی سرحد پر جانے دیں, ہم یہاں سے نکل جاتے کسی میں. تیسرا یہ کہ یزید سے مجھے خود ملاقات کرنے دیں تاکہ میں ان سے مل کے بات چیت کر لوں. دیکھیں, لیکن جب حر نے جا کر ابن زیاد کو کہا تو ابن زیاد نے تینوں باتیں رد کر دی, رد کی, اور میدان کربلا کو مقتل بنانے کی تیاری شروع کر دی. کہا نہیں, اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو چلو سب کو قتل کرتے ہیں. جی, یہ حر ابن رباحی کی قبر ہے. یہ جو پیغام لایا تھا نا حر ابن رباحی, یہ پہلے تو ان کے لشکر کا آدمی تھا, لیکن جب اس نے بات دیکھی تو اس کو اندازہ ہوا کہ غلط ہو رہا ہے, پیغمبر کے نواسے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا, اگلے دن صبح اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گیا. اس بندے نے بڑی قربانی دی اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کے یہ ابن زیاد کے لشکر سے لڑا اور شہید ہو گیا. یہ اس حر ابن رباحی کی قبر ہے دوستو. جی, یہ میدان کربلا ہے اس حالت میں. جی, یہ کربلا میں موجود وہ جگہ ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا. اس جس میدان, جس جگہ پہ, وہاں پر اب یہ مزار کی عمارت بنائی گئی. جی, یہ میدان کربلا سے متصل دریائے فرات کی ایک جھلک ہے. دریائے فرات کا بڑا تذکرہ ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کیا گیا 3 دن تک, اور دریائے فرات بالکل قریب تھا. جی, یہ بھی دریائے فرات ہے. اس کے کنارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور آپ کا خیمہ تھا. جی, اب ہمارا عقیدہ ہے کہ میدان کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی برکت سے اسلام تازہ ہوا ہے, زندہ ہو گیا. اسلام کو اللہ نے اور قوت دے دی. جی, اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت, کل شہداء کربلا کی تعداد, اس قربانی سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے؟ جی, اب حضرت حسین کی شہادت ہوئی. 10 محرم عاشورہ کے دن حق و باطل کا یہ معرکہ ہوا.
اب دیکھیں کل 82 افراد جس میں مستورات بھی شامل ہیں، وہ تو لڑ نہیں سکتی، بچے بھی ہیں، لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور مقابلہ کیا، بالآخر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایک بدبخت نے حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم سے الگ کیا تاکہ یزید سے ہم داد لے سکیں۔ یہ سب کچھ جب یہ دیکھا تو اہل کوفہ رونے لگے۔ اب دیکھیں دوستوں، کون رونے لگے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر پہلے آپ کو بلایا، آپ آئے، ہم تیار ہیں، اور جب آئے تو پھر بیچ میدان میں چھوڑ دیا۔ پھر جب ان پہ ظلم ہوا اور سب شہید ہو گئے تو اب ان کی شہادت کو دیکھ کر وہ مکاری والا رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ رونا دیکھیں نا، اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، یہ زندہ بچ گئی تھی، انہوں نے جب ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ یہ جملہ سنیں، فرمانے لگی تم ہی نے ہمیں بلایا، اب ہمیں مار کر مکاری کا رونا روتے ہو، اللہ تمہیں قیامت تک رلائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ کتنا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ بددعا ان کو لگی ہے کن کی؟ حضرت زینب رضی اللہ کی۔ اب تمہیں اللہ قیامت تک رلائیں گے۔ بے وفائی کر کے، دھوکہ کر کے نواسہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور جب وہ شہید ہو گئے پھر مگرمچھ کے آنسو بھی بہانا شروع کر دیے، غم کیا، انہوں نے یہ بددعا دے دی ان کو۔ جی، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے کوفہ کے اندر، یہ اس کا ایک منظر اور گنبد ہے، بہت بڑے احاطے کے اندر ان کی قبر کو بنایا گیا ہے۔ لیکن آپ کے جسم مبارک کو کے ساتھ بے اکرامی ہوئی، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ سر مبارک کو الگ کیا گیا، دھڑ کو الگ کیا گیا، تو یہ دھڑ جو جسم کا نچلا حصہ ہے یہ تو کوفہ میں عراق کے اندر ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کا سر مبارک دوسری جگہ پر ہے۔ جی، یہ بھی حضرت حسین کی قبر کا گنبد ہے۔ جی، یہ باہر سے منظر ہے۔ جی، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے، جو جسم مبارک ہے نیچے کا، وہ یہاں پر دفنایا گیا ہے۔ جی جی جی، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کی جگہ ہے، اور یہ کہاں پر ہے دوستو؟ یہ شام کے اندر، یہ شام میں۔ اندازہ لگائیں کہ جسم کے ساتھ ان بدبختوں نے یہ بے اکرامی کی۔ ایک حصہ وہاں کوفہ کربلا میں، اور سر مبارک جو ہے نا وہ شام میں۔ وہ جگہ ہم گئے جو شام کے اندر باب الصغیر قبرستان ہے بہت بڑا، اس کے سامنے ایک جگہ پر ایک مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے۔ جی، یہ بالکل وہ جگہ ہے، عین اس جگہ پر اس کے پیچھے آپ کا سر مبارک دفن کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے۔ جی، کل شہدائے کربلا کتنے؟ جی، 82 افراد آئے تھے اور 72 انفاس قدسیہ شہید ہو گئے، تو کتنے رہ گئے؟ 10 رہ گئے۔ جی، یہ باب الصغیر شام کا، دمشق کا وہ قبرستان ہے دوستو جہاں 16 اہل بیت شہداء کے سر مبارک دفن ہیں۔ جی، یہ اس جگہ کے اندر 16 سر شہداء کربلا کے دفن کیے گئے۔ جی، یہ ان حضرات کے نام ہیں دوستو جن کے سر مبارک دفن ہیں، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے دوستو۔ ان حضرات کے نام آپ پڑھیں نا تو آپ کو ایک عجیب حقیقت آپ پہ کھلے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا آنے والا پورا آپ کا خاندان ہے نا، آپ کے بھتیجے ہیں، نواسے ہیں، آل اولاد ہے، سب آپ کے ساتھ آئے ہیں نا۔ ان میں آپ دیکھیں ایک بچے کا نام یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ عمر ابن علی لکھا ہے۔ یہ کیا لکھا ہے دوستو؟ عثمان ابن علی۔ یہ ان حضرات نے خود لکھے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے
کہ ان کی اولاد کے اندر عمر نام کے بچے بھی ہیں، عثمان نام کے بچے بھی ہیں۔ انسان کو کسی سے محبت نہ ہو، اپنی اولاد کے نام ان کے نام پہ رکھتا ہے دوستو؟ کسی نے آج تک ہمت کی کہ بھئی بیٹے کا نام ابو جہل ابو لہب رکھ دیتے ہیں؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو۔ تو یہ تختی ان کی قبروں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی قیامت تک دلیل ہے کہ ان حضرات کی آپس میں محبت تھی، یہ ایک تھے، آپس میں پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ جی آگے۔ اب اس قربانی سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے دوستو؟ 3 باتیں یہ ساتھ لے کر جائیں آج کی مجلس سے۔ پہلی بات، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر قربان ہوتے ہیں، باطل کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا جو آل رسول ہو، جو سادات ہو، جو سید ہو، حقیقی معنوں میں سید ہوگا، وہ حق پہ کٹ جائے گا، باطل کو نہیں قبول کرے گا۔ دوسری بات ثابت ہوئی کہ شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ پوری بات آئی تفصیل میں، کہیں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوا تو فلاں رویا، فلاں نے چادر پھینکی، فلاں نے بال نوچے، کوئی تذکرہ آیا دوستو؟ نہیں۔ کسی بھی تکلیف پر دین اسلام کا حکم صبر ہے، نہ کہ جزا اور فضا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نماز بھی جماعت کی ضائع نہیں کی، جماعت کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ جس دن شہید ہوئے 10 محرم کی فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد کسی اہل بیت کی خاتون کے سر سے چادر نہیں اتری، بالکل بھی نہیں۔ جی اب آ جائیں دوستوں آج کی مجلس کی آخری بات، عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت اور ہمارے کرنے کے کام۔ یہ دن چل رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر؟ جی اب بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں جو کرنے کے کام ہے وہ 3 چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ پہلی چیز کیا فرمائی کہ پورے محرم کے مہینے میں روزوں کا اہتمام۔ یہ جو پورا مہینہ ہے نا، 1 محرم سے لے کر 29 یا 30 تک، ہر دن کا نفلی روزہ کسی بھی دن کا ہو وہ بہت قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ محرم کے مہینے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہمارے ذمے کام ہے اور کرنا ہے، 9، 10 یا 10، 11 کو روزوں کا، سنت روزوں کا اہتمام۔ حدیث پاک میں صوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو پہلے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یہود بھی رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم یہود کی مخالفت کریں گے، 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھیں۔ اب سنت یہ ہے کہ ہم جب محرم کے عاشورے کا سنت روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ کون سا روزہ ملا ہے؟ یا 9 کا یا پھر 11 کا۔ تو 9 اور 10 محرم ہماری کون سے دن آ رہی ہے دوستوں؟ منگل اور بدھ کو آ رہی ہے۔ تو بھئی منگل بدھ کو ہمارے ذمے کا کام بحیثیت ایک مسلمان کے، ہمیں عاشورہ کیسے گزارنا ہے؟ سنت روزوں کا اہتمام کر کے۔ کیا کر کے؟ سنت روزے خود بھی رکھنے ہیں، مستورات تک آواز جا رہی ہے، وہ بھی اہتمام کریں اگر پاکی کی حالت میں ہو۔ گھروں کے اندر نفلی روزوں کا ایک ماحول بنائے دوست، خوب اہتمام کے ساتھ۔ تیسرا عمل کیا ہے کہ یوم عاشورہ پر اہل خانہ پہ، گھر والوں پہ وسعت کرنا۔ حدیث پاک میں من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنۃ، جس نے اپنے گھر والوں پر وسعت کی عاشورہ کے دن، اللہ اس پہ پورا سال وسعت فرماتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم روایت ہے۔
اس روایت کی سند پہ علماء نے کچھ کلام بھی کیا ہے، لیکن یہ فضائل کے باب کی روایت ہے، اور فضائل کے اندر ضعیف روایت اگر معمول بہا ہو قابل قبول ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، اس کو مجرب پایا، مجرب پایا، تو بھئی اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے۔ 10 محرم کے دن ہر مسلمان اپنے گھر کی حد تک اہتمام کر لے، افطاری کا، کھانے پینے کا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا، ان کو کچھ تحفہ انعام نقد رقم دینے کا، گھر کی حد تک جو آپ کے گھر کے افراد آتے ہیں وہاں اچھا دسترخوان بنا لے، خوب کھائیں پیئے اچھی طرح، اچھے انداز سے، بہت بڑی بات ہے۔ جو اس نیت سے عمل کر لے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پہ پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ تو بھئی ہمارے کرنے کے کام تو یہ ہیں کہ ہم اپنے عاشورہ کے ایام کو، محرم کے مہینے کو قیمتی بنائیں۔ تو بھئی چونکہ تقریباً ہر جگہ ایک چھٹی کا ماحول بن جاتا ہے، بھئی 9-10 محرم چھٹی ہے اور لوگ تقریباً فارغ ہوتے ہیں، تو بحیثیت ایک مسلمان ہم تو فارغ نہیں ہو سکتے، ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں گے۔ اور حضرات سے، ساتھیوں سے میری درخواست ہوگی، کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چھٹیاں اس طرح کبھی کبھی آتی ہے تو سہولت کے ساتھ ہو، 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جائیں، سہ روزہ لگا لیں، ورنہ بڑی مشکل سے موقع ملتا ہے۔ سہ روزے کی جماعتوں کی نقل و حرکت ان دنوں میں سہولت کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اگر سہولت نہ ہو، انسان گھر میں ہو، تو بھئی نفلی روزوں کا اہتمام تو سب نے کرنا ہے۔ کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن مبارک ہستیوں کا، مبارک نفوس کا تذکرہ ہوا، یا اللہ ان کی زندگیوں پر، ان کے نقش قدم پر، ان کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان کی صحیح سچی محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ان کی معیت میں، ان کی رفاقت میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ آئے، جتنی مستورات آئی، طلبہ آئے، بچے آئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، سب کو اپنی شان کے مطابق خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں خوب خوب نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل مستمر یا اللہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہم سب کے مشفق سرپرست مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام خیر کے سلسلوں کے بانی تھے، فکر مند تھے، اے اللہ ان سب کا اجر و ثواب ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، کل امت کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ غزہ کی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یا اللہ اسرائیلی ظالموں جابروں کی قید سے آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔